اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علیک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علیک و صحابک یا خیر الخلق اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علیک و صحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ٹو ایوری ون۔ آج کا شو صاحب بصیرت کا جو ہے، اس میں مینلی تو حمزہ بھائی اپنی سائنٹیفک جو نالج ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اپنا سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو، اپنی سائنٹیفک ریسرچ جو شیئر کرتے ہیں وہ شیئر کریں گے۔ بس دو تین باتیں جو ہے میں کہنا چاہوں گا کہ اوور آل میں ان تمام انٹرنیشنل میڈیا کے ٹی وی چینلز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ٹائم ٹو ٹائم الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے اپنے چینل پہ بلایا۔ بہت شکریہ جن انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس نے مجھے ریچ آؤٹ کیا، میرے سے انفارمیشن لی، بہت شکریہ، بہت مہربانی ان کی، انہوں نے مجھے ریچ آؤٹ کیا۔ ایک جو بہت امپورٹنٹ بات میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا جو سب کے سامنے بہت زیادہ واضح ہے کہ پاکستان کو بہت عرصے بعد ایک بہت اچھا ٹائٹل ملا ہے، مسٹر پیس میکر۔ یہ مسٹر پیس میکر کا ٹائٹل اور ایک اچھا وہ جو ہے ماڈریٹ ڈسکشنز کروانے والے کا ٹائٹل، ایک سالس کا ٹائٹل، ایک وہ جو معتبر شخصیت ہوتی ہے سوسائٹی میں اس کا ٹائٹل ملنا بہت خوشائن بات ہے۔ بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم تو 9/11 کے بعد سے پاکستان کو ہمیشہ ٹیررزم کے کانٹیکسٹ میں سنتے تھے، لیکن پہلی دفعہ ہم جب پاکستان آئے تو بہت اچھا ایکسپیرینس آیا، خاص طور پہ جس طرح حمزہ بھائی بھی بڑے وہ فوڈی ہیں میری طرح، فوڈ کی جگہ جگہ ٹیسٹ کر کے آتے ہیں، تو حمزہ بھائی کو بھی پتہ ہے کہ فارنرز نے ہمارے فوڈ کو بہت اپریشیٹ کیا۔ تو اللہ کرے ہمارے ملک کی مزید نیک نامی ہو، اللہ کریم ہمارے ملک کے حالات پہ رحم فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کی خیر ہو، برما کے مسلمانوں کی خیر ہو، لبنان کی سیز فائر کے لیے پاکستان بہت زیادہ ایفرٹ کرتے رہا ہے، لبنان کے بیروت کے مسلمانوں کی خیر ہو، تل اویو سے جو بنجمن نیتن یاہو کی ایڈمنسٹریشن جو کچھ کرتی رہی ہے وہ ہونا بند ہو جائے اور دنیا بھر میں امن ہو۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ساری دنیا میں امن ہو اور ایگریشن کے ذریعے نہیں بلکہ ڈائلاگ کے ذریعے کانفلکٹس کو ڈیل کیا جائے۔ تو گوئنگ اسٹریٹ ٹو حمزہ بھائی سے پوچھتے ہیں آج ہمارے لیے کیا انفارمیشن لائے ہیں۔ السلام علیکم حمزہ بھائی۔ جی طیب بھائی، وعلیکم السلام۔ کیا انفارمیشن آج آپ؟ جی طیب بھائی، آج میں آپ کے لیے انفارمیشن لے کے آؤں پلوٹو پلانٹ کے بارے میں، کہ پلوٹو پلانٹ کو کیوں ہمارے سولر سسٹم سے باہر کر دیا گیا، کس وجوہات کی، کیا کون سی ایسی وجوہات تھی جس کی وجہ سے ہم نہ صرف 8 پلانٹس کے بارے میں زیادہ ہم اسٹڈی کرتے یا ان کے بارے میں پڑھتے، اگر پلوٹو پلانٹ کہاں چلا گیا، ٹھیک ہے، کیا وہ یعنی کہ ختم ہو چکا ہے، کہ اس کی کیا وجہ؟ پلوٹو پلانٹ بیسکلی ہے موجود ہی ہے، لیکن اسے کچھ ایسی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے اسے سولر سسٹم سے آؤٹ کر دیا گیا تھا۔ یہ 2006 کی بات ہے کہ جو ایک آپ سمجھ لیں کہ انٹرنیشنل اسٹرانومیکل یونین تھی انہوں نے اپنے 26ویں اجلاس میں پلوٹو کو اس سے جو ہمارا سولر سسٹم اس سے باہر نکال دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں پلوٹو کی کچھ ہسٹری پتا ہونی چاہیے کہ پلوٹو پلانٹ ہے یہ کب ڈسکور ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ پہلے صرف 6 پلانٹس ہی ہوتے تھے، ٹھیک ہے، آج سے تقریباً 500-600 سال پہلے۔ پھر 1781 میں یورینس پلانٹ ڈسکور ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 1840 میں عربین لیویریس ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے 1840 میں نیپچون پلانٹ کو ڈسکور کیا تھا۔ تو ان کی کیلکولیشنز اگر آپ دیکھیں گے تو جو یورینس پلانٹ تھا وہ جب ڈسکور ہوا تھا تو سائنٹسٹ کو لگا تھا کہ کوئی چیز ہے، کوئی بہت بڑا آبجیکٹو جو اس کے مدار کو ڈسٹرب کر رہا ہے۔ تو پھر انہوں نے میتھمیٹک کیلکولیشنز کی، ٹھیک ہے، کچھ عرصہ کیلکولیشن ہوتی رہی، ٹھیک ہے، ریسرچ ہوتی رہی۔ پھر 1840 میں یہ پلانٹ ڈسکور ہوا تھا، نیپچون۔ پھر جب نیپچون ڈسکور ہوا تو سائنٹسٹ کو لگا کہ کچھ اور بھی ایسا آبجیکٹ ہے جو نیپچون کے بھی مدار میں خلل ڈال رہا ہے، کچھ ایسی رد و بدل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیلکولیشن ہوتی رہی، میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہوتی رہی، اور بھی ریسرچ وغیرہ ہوتی رہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ اس دور میں اتنی جدید ٹیکنالوجی تو تھی نہیں، سارا میتھمیٹیکل کیلکولیشن وغیرہ سے سب کچھ ہوتا تھا۔ تو 1930 میں کلائڈمن ٹامک ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے 1930 میں اسے پلوٹو کو ڈسکور کیا تھا، ٹھیک ہے۔ جو پلوٹو جو ہے اسے یہ بیسیکلی ایک آپ سمجھ لیں کہ 2006 میں اسے ڈرافٹ پلانٹ کے طور پہ انہوں نے اسے کہا تھا، جسے آپ سمجھ لیں کہ بونا سیارہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو جو پلوٹو پلانٹ ہے یہ بیسیکلی نا ہمارے سورج سے نا بہت زیادہ فاصلے پہ ہے. یہ ہماری اس نظام شمسی کا 9واں سیارہ ہے, اور اس جو سن کی لائٹ ہے نا اسے نا اس کے تک پہنچنے میں تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 5 گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نا اس کا جو زمین کے سورج کے گرد ایک چکر ہے نا وہ 248 سال میں پورا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کا جو مدار ہے وہ انڈے کی شکل کا بیسیکلی بیضوی شکل کا بنا ہوا ہے, اور اس کا نا سورج سے فاصلہ تقریباً نا 5 ارب کلومیٹر ہے. انٹرسٹنگ, 5 ارب کلومیٹر ہے, ٹھیک ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ جو پلانٹ ہے پلوٹو, اور یہ یعنی کہ نا آپ سمجھ لیں کہ اس کے بارے میں نا ہمیں 1977 میں نا وائزر 1 اور وائزر 2 نا ناسا والوں نے اپنے 2 مشن بھیجے تھے جن کا مقصد نا جو ہمارے گیس جائنٹس پلانٹس ہیں نا ان کے بارے میں ریسرچ کرنا, ان کے نا ماحول کے بارے میں دیکھنا, ان کی جو یعنی کہ ان کے وہاں موسم کیسے ہوتے ہیں, پھر ان کے نا چاند کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کرنا, اور ان کی جو گریویٹیشن فورس ہے اس کے بارے میں ریسرچ کرنا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے نا یہ وائزر 1 اور وائزر 2 بھیجے تھے جو آج تک نا یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ ناسا کی ہسٹری کے نا بنائے ہوئے ایسے اسپیس کرافٹ ہیں جو خلا میں نا سب سے دور چلے گئے ہوئے ہیں. یار یہ آپ سمجھ لیں کہ آؤٹر اسپیس میں چلے گئے ہوئے ہیں جن کا آپ سمجھ لیں کہ ہماری زمین سے فاصلہ تقریباً نا 22 ارب کلومیٹرز ہے, اور یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ ابھی بھی ہمارا ان سے رابطہ ہوتا ہے, لیکن نا ہمارا ان سے رابطہ نا تقریباً 24 گھنٹے بعد ہوتا ہے, یعنی کہ اتنے دور وہ جا چکے ہیں, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ پلوٹو جب نا پھر کہتے تھے کہ 2006 میں نا انہوں نے نا ایک نا ناسا والوں نے نا ایک نیا پلوٹو کی طرف ایک مشن بھیجا تھا, ایک اسپیس کرافٹ بھیجا تھا جسے نا نیو ہورائزن کا انہوں نے نام دیا تھا, ٹھیک ہے. تو کہتے تھے اس کی بھی نا اسپیڈ بہت زیادہ فاسٹ تھی, اور ایک خاص اسپیڈ تک نا اسے نا وہاں تک پہنچنا تھا, اور نا جو پلوٹو تھا نا تقریباً یہ 10 سال کا مشن تھا. 10 سال میں نا اسے نا پلوٹو تک پہنچنا تھا, اور وہاں کے انوائرمنٹ کے بارے میں نا یعنی کہ بتانا تھا کہ وہاں کا انوائرمنٹ کیسا, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ جب وہ اس کے پاس پہنچنے والا تھا نا تب کہتے ہیں اچانک نا اس سے نا رابطہ نا منتقل ہو گیا تھا, ٹھیک ہے. لیکن سائنٹسٹ نے رابطہ اینڈ ٹائم پہ منقطع ہوا تھا, وہ مین پرائمری لیول کی تھی آپ کی موومنٹ, اسی ٹائم پہ ڈسکنیکٹ ہو گیا. جی. پھر اچانک سے سائنٹسٹ نے نا محنت کر کے نا تو پھر سے اس کے ساتھ نا رابطہ نا دوبارہ بحال ہوا تھا. پھر انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ پیور نا نائٹروجن سے بنا ایک بہت یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک نا پلانٹ ہے, ٹھیک ہے, جو بہت جہاں پہ جو گیسز ہیں نا وہ ٹھنڈی حالت میں پائی جاتی ہیں, فریزنگ حالت میں پائی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کا جو ڈایا میٹر ہے نا آپ سمجھ لیں کہ پہلے تو لوگوں کو سائنٹسٹ کو یہی لگتا تھا جب اس کی ڈسکوری ہونے والی تھی نا تو سائنٹسٹ کو لگتا تھا کہ کافی بڑا آبجیکٹ ہوا, لیکن نا پھر جب اس کی ڈسکوری ہوئی تو یہ نا ہمارے چاند سے بھی نا کہتے تھے تقریباً چھوٹا تھا, یعنی جو ایسٹیمیٹ لگائے ہوئے تھے اس سے ڈفرینٹ نکلا. پھر کہتے تھے اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ پلوٹو کو نا سولر سسٹم کا حصہ کیوں نہیں رہنے دیا گیا. تو تب نا 2006 میں جو انٹرنیشنل اسٹرانومیکل جو یونین تھی نا انہوں نے نا 3 شرائط رکھی تھی جس کے اوپر نا کسی بھی سیارے کو نا پورا اترنا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے اندر نا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس کے نا سورج کے ارد گرد نا اپنا پورا چکر لگانا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کا ایک مدار ہونا چاہیے پراپر, ٹھیک ہے. ایک تو یہ شرط. پھر اس کی نا جو گریویٹیشنل فورس ہے وہ اچھی خاصی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, تاکہ نا وہ اپنی گریویٹیشن فورس کی وجہ سے نا سورج کے ارد گرد نا چکر لگاتا ہو, ٹھیک ہے. تیسری شرط یہ تھی کہ اسے نا جو اس کے ارد گرد کا انوائرمنٹ ہے نا جیسے آپ سمجھ لیں کہ اسے نا صاف رکھنا چاہیے, اور یعنی کہ اگر کوئی بھی شہابی پتھر اس کے پاس آئے گا تو وہ نا اس کے ارد گرد گردش کرے, یا پھر نا اس کی جو گریویٹیشن فورس ہے نا اسے ہوا میں نا اس کا رخ چینج کر دے. لیکن جو پلوٹو تھا نا ایک تو اس کی گریویٹیشن فورس کافی کم تھی, اس وجہ سے نا اسے نا آپ سمجھ لیں کہ اب جیسے آپ سمجھ لیں کہ جو سیٹرن پلانٹ ہے اس کے ارد گرد اچھی خاصی نا بیلٹ ہے, مونز کی بھی آپ سمجھ لیں, اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے شہابی پتھر ہیں, اور بھی دوسرے آپ اسلام آپ سمجھ لیں کہ جو اب برفی جو گولے ہوتے ہیں وہ بھی برفانی گولے, اچھی خاصی اسٹرینتھ ہے اس کے ارد گرد اس کی گھومتی ہے. تو یہ 3rd ریزن تھی نا, اس کی وجہ سے نا جو یہ پلوٹو پلانٹ تھے نا وہ اسے نا بائنڈ کر دیا گیا تھا, کیونکہ اس کی نا گریویٹیشن فورس ہے, اس کا جو میس ہے نا وہ بہت ہی کم ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نا اور بھی کچھ 3-4 ایسے کہتے تھے پلانٹ ڈسکور ہوئے ہیں, لیکن نا وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ جو ہے نا وہ ان شرائط پہ پورے نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے نا انہیں نا جو ہے نا ہمارے سولر سسٹم کا حصہ نہیں رہنے دیا گیا. اور اب نا ہمارے سولر سسٹم پہ صرف نا 8 ہی پلانٹ ہے.
جی حمزہ بھائی بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے کیونکہ اسکول میں ہمیں 9 پلینٹس یاد کرائے جاتے تھے جب تک ہم سوشل اسٹڈیز اور سائنس اور ان میں تھے. میں نے بھی 2006-07 میں سنی تھی وائی پلوٹو از نو مور اے پلینٹ. وہ پلوٹو وہ والٹ ڈزنی کے کارٹونز میں بھی تھا, مکی ماؤس کا غالباً ڈاگ بھی تھا, تو پلوٹو وہ کافی نام سنتے تھے. پر اس کے متعلق جو کریڈیبل انفارمیشن ہے کافی آپ نے آج دی ہے, تو بہت شکریہ, اور انشاءاللہ امید ہے آپ سے آئندہ بھی بہت کچھ لرن کرنے کا موقع ملے گا. حمزہ بھائی تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, اٹس آلویز اے پلیئر ہیونگ یو. تو اب ٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.